آپ کے اکثر خطبات میں اور جو یہاں پر پاکستانی محافل ہوتی ہیں اس میں مسلمان کمزور ہے آج کا، یہ اس پہ بڑا زور دیتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارے مسلمان بڑے اسٹرانگ تھے، ایک وقت تھا ہم ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ تھے. اب وہ مسلمان تعداد بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہے ان کے پاس، لیکن سٹل ہمارا گراف بہت لو ہے. یہ بہت بڑا آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ جس کے بارے میں نا میری اب گفتگو کا انداز بھی چینج ہو گیا ہے. صحیح. یعنی جو خطبہ دیتا ہوں، یعنی جی مجھے کڑن ہوتی ہے جی، کہ یہ میں پونے دیکھتا دو ہوں ارب سر، ہے میں کہاں. اس وقت آپ کا ایک انداز اور آپ کے چہرے پہ جلالی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی یہ پونے دو ارب ہے کہاں. صحیح. میں کبھی نا لوگ بعض اوقات ایک دو ساتھ توجہ بھی دلائی کہ آپ کی اس گفتگو میں تو یوں لگتا ہے آپ فلاں مسلک پہ اٹیک کر رہے ہیں. یس. ہمیں یہ تعلیم دوران سبق کی تعلیم جب حاصل کر رہے تھے اس وقت بھی دی گئی کہ آپ کا ٹارگٹ کوئی مسلک نہیں ہے. ہمارا دشمن وہی ہے جو حانیہ کو شہید کرتا ہے اور پھر جا کے حانیہ سنی ہے اور حسن نصر اللہ کو نصر اللہ شہید کو شہید کرتے ہیں. کرتا ہے. وہ ٹھیک، دوسرے مکتب فکر کے بالکل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مارنے والا یہ نہیں پوچھتا کس مسلک کے ہو، یعنی وہ ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھ ایک رہے ہی ہیں. نظر سے دیکھ رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور ہم بٹے ہوئے ہیں. میں یہاں بھی ہم جاتے بھی ہیں، رات بھی ہم ایسی اپنے فروخ امیر سیال صاحب تھے اور وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کی وہ اچھی عادت ہے، سب کے ساتھ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں صحیح صحیح. اس لیے کہ ہمارے اندر درد ہے کہ امت کو جوڑیں. ویری گڈ. لیکن جن مجلس میں ہم جاتے ہیں وہاں جب ان کی وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں نا، کڑن ہوتی ہے صحیح کہ ہمارے اوپر کیا بیت رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. یعنی حضور سے عقیدت کا بھی ایک انداز ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی پہلے میں کسی لائن پہ لگا گیا ہے تو شاید اس وقت کوئی حالات ہوں گے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شروع کا خانقاہی نظام تھا، اس نے تعمیری کام کیا. یہ درسگاہیں نہیں تھیں، کئی لوگ بیٹھے ہیں، خانقاہ بن گئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کا جو استاد ہے محلے میں وہ پڑھا رہا ہے، لوگ سے یہی تھا نا. اس طرح سے پھیلتا ہے کہ بعد میں آگے اس کے اندر چینجنگ آ گئی. صحیح. اب کتاب کاپی کی سہولت ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی سہولت ہے. تھوڑا سا ہم جستجو میں ہوں کہ ہم کہیں غلط بنیادوں پہ تو نہیں کھڑے ہوئے. صحیح. ٹھیک. اس پہ تو بھی غور و فکر کی ہاں، ضرورت ہے تو ہمیں. اس وقت بھی نا اس دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس صحیح صلاحیت ہے نا انسانوں کے ساتھ لے کے چلنے کی، تو صرف امت مسلم ہے. ماشاء اللہ. یعنی وہ کسی انسان کو دیکھتی تو یوں نہیں کہ اس مذہب کا ہے، وہ بحیثیت انسان ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی ریسپیکٹ، اس کے حقوق ادا کرنا. صحیح. ٹھیک. ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں. انہوں نے ایک لگایا ہوا اپنے ملکوں کے اندر ایک اصول بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ان کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. ہمیں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، صحیح. ٹھیک ہے. تم نے ہر ایک کیا ادا کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے ساتھی یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ مسلمانوں سے بڑے ملتے ہیں. اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو بڑے بڑے پکے مسلمان ہوں انہوں گے. نے کاپی کیا ہوا ہے. کاپی کیا ہوا آپ ہے. نے پہلے سوال کیا کہ کویتی کیوں آئے. صحیح. میں جاپان بھی جاتا رہا ہوں. اچھا. 5 دفعہ میں اسلامک سینٹر سرکل آف جاپان کی دعوت پہ گیا. ماشاء اللہ. تو وہاں میں دیکھا کہ آدھی رات بھی کھڑے نا سڑک پہ، ریڈ سگنل ہے، دائیں بائیں کوئی ٹریفک نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ریڈ سگنل کراس کرے. واہ. کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا. صحیح. جی آپ نے ان سے کوئی سلام کیا یا خرید پوچھی ہے، یا ٹرین پہ ہیں تو آپ نے پوچھا یار میں نے اس پلیٹ فارم پہ جانا ہے، وہ آپ کا ٹکٹ دیکھے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے چھوڑ آئیں گے. کیا بات ہے. جی. اور مطلب کوئی بات جا کے کی ہے تو پہلے احترامات جو کہ ویلکم سیمنس ہیں، جی. مختلف الفاظ ان کے اپنے بولتے ہیں. ٹھیک ٹھیک جی. ٹھیک. تو کسی کے ساتھ لڑتے نہیں دیکھے کہ 2 گریبان ہیں. ٹائم پہ ٹرین رکتی ہے. میں ٹرین کے سفروں میں جاتا تھا، مجھے بتایا 7:05 کی جس اسٹیشن پہ تم نے اترنا ہے نا وہاں ٹرین رک جائے گی، آنکھیں بند کر کے اتر جانا. واہ. نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے. ہم تو کہتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم تھی. اسلام کی طرف. صحیح ہے. اصل میں ہمارے یہاں نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی زعم ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نکل جائیں گے، جو نکل بھی جائیں گے. کرتے یہ وہ سب سے بڑا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں. صحیح صحیح صحیح. اپنی روایات اور اپنے عمل کو آپس میں جوڑنا. ہماری تاریخ کیسی تھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. اچھا یہ دوسرا جو کہ مطلب سوال اٹھتا ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہم آج یکسو ہو جائیں ساری ٹیکنالوجی ہمارے، وہ بھی تو بالکل. انسان ہے. وہ بھی تو انسان. صحیح. انہوں نے سنت اللہ کو تلاش کیا نا. بالکل ٹھیک. یہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کی، سجدہ کیا تھا؟ صحیح. اصل میں یہ آرڈر تھا اللہ کا کہ دنیا میں جب یہ انسان جائے اور میری سنت کو اس کائنات کے اندر تلاش کرے تو جس جس روٹ سے گزرے وہاں پر معمور فرشتے اس کی ہیلپ کریں. ہیلپ کریں. صحیح. ٹھیک ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگی. پوری ہمیں الگ جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہے نا،
ہمیں پوری اپنی تعلیمی پالیسی اللہ نے پہلی وحی کے اندر دی ہے. ماشاء اللہ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. تو کچھ ہمارے داخلی مسائل ہیں مسائل ہیں ان جی، کو داخلی اجاگر کرنے مسائل. کی ضرورت ہے. ان کے یہاں اصول ہیں بالکل. ٹھیک ہے، لیکن اصولوں میں عوام میں اور حکمران طبقے میں بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. یعنی وہ دنیا کو مار رہے ہیں تو وہ ان اصولوں کو روند کر کے مار رہے ہیں، صحیح صحیح ٹھیک ہے. اور عوام ان کے خلاف بھی ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے نا بالکل ہی عجیب کیفیت ہے. مسلم نظر بھی ٹرین آ رہی ہے پھر بھی پھاٹک کے نیچے سے گزرنا ہے، یعنی کہ چند سیکنڈ انتظار نہیں کرنا. کرتے. اقبال صاحب اکثر اپنی شاعری میں شاہین کا ذکر کرتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں. آج کا نوجوان کیا ان کا شاہین بن نہیں رہا. شاہین بن نہیں رہا. ان کا کیا ہے، وہ شاہین کا نام انہوں نے چینج کر لیا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. ہاں یہ شاہین ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے مقصد کے لیے ہے. اصل میں ہمارے اوپر نا کئی طرح سے وار ہیں، ثقافتی ہیں، تہذیبی ہیں جی. صحیح. یعنی آپ نے اپنے ہاں دیکھا ہوگا کہ اقبال مرحوم کی شاید وفات کی یا پیدائش کی چھٹی بھی کینسل کر دی گئی. جی کینسل کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اور شاید یہ بھی دباؤ کئی دفعہ محسوس کیا گیا کہ ہمارے جو اردو کا لٹریچر یا اشعار تھے وہ بھی نصاب تعلیم سے نکالے گئے. بالکل. جب اقبال کی ہم شاعری کو پڑھتے ہیں نا تو وہ شاعری میں بہت ساری ہمیں قرآن کی آیات کی تفسیر اور حدیث کی تشریح میں مل رہی ہے. ٹھیک صحیح. تو اب جو اقبال کو پڑھے گا نا تو وہ اقبال کا شاہین بنے گا. جو پڑھتے نہیں اقبال کو بالکل اس کو صحیح. کیسے شاہین بنے شاہین کیسے بننا. جی. صحیح. ایسی زندہ شاعری ہے. ہمارے ملک میں ایک دو علماء بڑے جید علماء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1000 سال میں اس طرح کی نظریاتی شاعری نہیں ملی. نہیں ملی. ٹھیک ہے. شاعر ہیں، ادیب بھی اچھے آئے ہیں، لیکن جو نظریاتی ایک فکر سے جڑا ہوا صحیح. جی. یعنی انہوں نے مسجد کو بھی پڑھا، مدرسے کو بھی پڑھا، کلیسا کو بھی دیکھا، جی. کلیسا کو بھی دیکھا صحیح. جی. امت کے دکھ بھی دیکھے، خوشحالی بھی دیکھی، اسپین بھی گئے، تنزلی بھی دیکھی، صحیح. اور بالکل. ہر بات پہ وہ چیخے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے، میں اٹھا مسجد و مدرسہ سے غمناک، نہ محبت نہ نگاہ نہ معرفت. اس پر ہمیں مطلب غصے بھی آیا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں علماء کیا کو. کہہ رہے. صحیح ہے. لیکن بات ٹھیک تھی. بات ٹھیک. مسجد مرکز تھا ہماری عبادت کا، صحیح کہہ اس کو ہم نے فرقہ بنا دیا. رائٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. جی. بالکل جو ایسے ہی. ہمیں مسجد اور مدرسہ نے جو ہمیں قیادت دینی تھی جی، وہ فرقہ واریت میں ہم فرقہ نے اس واریت کو. میں ہم چلے گئے. صحیح. تو بہرحال ہمیں لوٹنا چاہیے قرآن سنت اور پیارے نبی کے اسوے کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. صحیح. اب سب ٹائم آپ کو کم لیں گے. سوال میرے پاس ایک دو ہی ہیں. ایک ایکسٹرا سوال میں اس میں ایڈ کروں گا کہ یہ مینٹیلٹی ہم کیسے چینج کریں. ہم رشوت کے پیسے سے گھر بناتے ہیں، بڑا سا خوبصورت گھر کالونی میں، پھر لکھ دیتے ہیں حاذا من فضل ربی. یہ کیا مینٹیلٹی ہے ہماری؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ رشوت کے آپ تو پیسے. گھر کی بات کر رہے ہیں نا، لوگ ایسے پیسوں سے کہتے ہیں مسجد بنا دیں. یہ دیکھیں، یعنی ہمارے پیسے جو ہیں وہ بخشے جائیں گے. بالکل بھی نہیں. استغفر اللہ. سورہ غاشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اور اس میں آخرت کا ذکر. ایک آیت ہے عاملۃ ناصبہ صحیح. تسلا نارا حامیہ. صحیح. یعنی کچھ لوگ رب کر کے نا بڑے تھکے ماندے بڑی باتیں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. کنسیپٹ ہی کلیئر تھا. مطلب مال بٹورے، لوگوں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، مذہب کو بھی بیچا. یہ آپ اندازہ کریں، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مذہب صحیح پہنچا رہے ہیں لوگوں کو؟ دنیا تو دور کی بات ہے. صحیح بات. صحیح. ہم اپنا مذہب بھی صحیح طریقے سے لوگوں کو نہیں پہنچا سکے. صحیح. تو یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ طویل حدیث ہے جی. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کون ہے میری امت کا دیوالیہ، غریب کون؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نمازیں، روزے، حج ڈھیر سارے لے کے آئے گا، لیکن قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالیاں دیں، کسی کا مال کھایا، کسی کے اوپر بہتان لگاتا رہا، آج اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے. اچھا پھر کمال حضور کی حدیث، سبحان اللہ، وہ مال لینے والے بھی آ جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے جن وہ کہ کا اللہ مارا حق گیا. دلا. اب اللہ کی عدالت حق دینا ہے. صحیح. وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، واجی صاحب تھے حالانکہ، یا اللہ میرے پاس دنیا میں پیسہ نہیں ہے.
اللہ کہیں گے جس جس کا جتنا حساب ہے نا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو. اللہ جی وہ حاجی صاحب یعنی پہلے تو نیکیاں ان کو دے دی جائیں ان گی, کی دے دی جائیں گی. پہلے نیکیاں دے دی جائیں گی, پھر اب وہ نیکیوں سے خالی ہو گئے, اللہ کو کہہ رہے یا اللہ خالی ہوں, اب اللہ کہیں گے ان کے گناہ جو ہے نا اس کے کھاتے میں ڈالو. وہ جو نیک بن کے آیا تھا کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا, لوگوں کا مال کھاتا رہا, زیادتیاں کرتا رہا, جی اب وہ حاجی صاحب کسی اور طرف جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے. محفوظ رکھے. یہ اچھی بات ہے کہ اس کنسیپٹ کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے, ہر ایک سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی اپنے اندر اس احساس کو زندہ کرے صحیح کہ مجھے کسی کا ایک فلس بھی نہیں کھانا. نہیں کھانا. پھر ایک اور بات یہاں پہ بتا دوں, دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے نا تو اس کے خون کا قطرہ بھی زمین پہ گر نہیں پاتا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا اس کا قرض نہیں معاف ہوگا. اچھا قرض سے مراد کسی کا حق کھایا, کسی سے پیسہ لیا, وہیں کا وہیں ہے, ان کو وہ دینا ہوگا, وہ دینا ہوگا. جان دے کے آئے وہ بندہ اور کیا کرتا, کیا کرتا. لیکن نہیں, اس سے بھی بڑی بات حضور کا معمول تھا کہ جب غزوات میں آپ شریک ہوتے تھے نا تو مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا. حکم یہ تھا کہ مال ایک جگہ پہ جمع کر دے پھر تقسیم کیا جائے گا. ایک موقع پہ آپ نے مال اکٹھا کروایا اور سیدنا بلال کو کہا چکر لگا کے اعلان کرو بھائی مال جمع کروا دیں تاکہ پھر تقسیم کریں. مال جمع ہو گیا, اعلان ہو گیا, مال تقسیم ہو گیا. ایک صحابی ایک رسی لے کے حضور کے سامنے آیا, اونٹ کی رسی تھی, شاید ان کو پسند آ گئی ہے جو بھی, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ رسی ہے اور یہ مال غنیمت کی ہے, میرے پاس رہ گئی ہے. آپ نے فرمایا اعلان سنا تھا؟ بالکل ہی آپ کا انداز چینج, 2 دفعہ سنا تھا. کہاں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ارجع, لوٹ جا, انت تجی ابی یوم القیامت ھذا لم اقبلو, تو قیامت کے دن اس رسی کے ساتھ آئے گا, وہاں بھی یہ قبول نہیں ہوگی. اللہ پتہ نہیں ہم کس وہم کے اندر مبتلا ہیں, خواہ پی کے ہائی پہ بھی چلے جاتے ہیں, مسجد بھی بنوا لیتے ہیں, مسجد کے باہر لکھوا بھی دیتے ہیں, محلے کے مولوی صاحب کو بھی خوش کر دیتے ہیں, دعا بھی کروا لیتے ہیں, ختم بھی پڑھوا لیتے ہیں, لیکن وہ عادت نہیں چھوڑ رہے کہ کسی کا مال کھا کے مر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. سب آج کے نوجوان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس وقت تو دنیا میں ایک ہی قوم کے پاس 60% یا اس سے پلس نوجوان ہیں اور وہ صرف امت مسلم ہے. صحیح. اور میرا پیغام نوجوانوں کے نام بھی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. اللہ کیسے امامت نہیں دیتا. صحیح بات. ہم نے اپنا ہاتھ غیروں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے, اس لیے ہماری کہیں شنید ہی نہیں ہے. صحیح کہ کوئی ہمارے اوپر رحم کھا کے کہ یار ان کو نہ مارو, یہ تو پچھلے 100 سال سے مر رہے ہیں. صحیح, بالکل. کوئی رحم نہیں کھا رہا. ہم اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. آپ دیکھیں آج جمعے میں میں نے یہ بات کی کہ اس وقت بھی آج دوپہر کے وقت اگر امت مسلمہ اجتماعی توبہ کر لے, شام تک اس امت کی حالت کچھ اور ہوگی. سبحان اللہ. وہ تو اس انتظار میں ہے. تو نوجوان جو ہے نا وہ اپنے اوپر پہرا دے. صحیح جی, اپنے دین کے منافی نہ جائے. پڑھے, ڈاکٹری کرے, ٹیکنالوجی پڑھے, جدید دنیا کو پڑھے, لیکن رب کی اطاعت میں پڑھے. ٹھیک. پوری دنیا کی امامت بدل کے امت کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹ سوال, آج کل ہمارے دورے پر, پاکستان کے دورے پر جناب ماشاءاللہ بڑے ایک مذہبی اسکالر جو ہیں, انٹرنیشنل اسکالر جناب ذاکر نائک صاحب موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ بہت سے لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ بڑی ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ذاکر نائک صاحب کا تو عمل بتا رہا ہے جی, ان کی جدوجہد بتا رہی ہے. صحیح. ان کی تو شہادتیں لاکھوں میں موجود ہیں. صحیح. یہ جو ہمارے باقی لوگ ہیں ان کے مطلب ہے جاننے والے بھی ہیں, کئی بیعت بھی ہوئی ہے, کئی مرید بھی ہیں, کئی شاگرد بھی ہیں, لیکن اس وقت جتنا ذاکر نائک کے شاگرد اور ان کو دیکھ کے اور ان کو سمجھ کے اور ان کی دعوت پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, میرے خیال میں اس صدی میں کوئی دوسرا نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اس وقت دور حاضر میں صحیح. پھر ہمارے میں یہاں بھی آئے تھے ڈاکٹر صاحب. جی آئے تھے. ہم 2 دفعہ ان کو ملے, نشست ہوئی ہماری, سوال جواب ہوئے, تو ہم نے بھی ان سے گزارش کی اور ان کی گفتگو میں بھی یہ بات باہر ہونے سے پیچھے میں نے کہا میں کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہوں, میں سب کے ساتھ جاتا ہوں. بالکل. سب کے پاس جاتا ہوں. جی پاکستان میں دیکھا نعت پڑھی جا رہی تھی, بیٹھے تھے. یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے سنی. بالکل صحیح. جی ہاں, ان کا اپنا ایک انداز ہے دعوت کا, تربیت کا.
تو میرا تو خیال ہے کہ کسی تعصب کی بنیاد پہ یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں وہ عالم نہیں ہے. ہاں مطلب عالم اور کیسا عالم ہوتا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے صحیح یہ عربوں میں مایا ہے نا، تو یہ علماء سائنس، علماء ٹیکنالوجی، علماء ریاضیات، علماء حسابات، علماء دین. ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب ہے کہ میں مدرسے سے فارغ ہوں تو میں عالم ہوں. کوئی مدرسے میں نہیں گیا لیکن مدرسے سے زیادہ پڑھ لیا ہے، اس کو نہیں تسلیم کر رہے. صحیح 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 کہہ رہے یعنی ہیں. کسی میں اس وقت بھی ہمارے یہاں مفتی اعظم اور شیوخ الحدیث ہیں نا، کسی بڑے سے بڑے کو بھی بیٹھا کے کہیں کہ جس طرح وہ لوگوں کو بتاتا ہے ایت نمبر فلاں سور نمبر فلاں بتائیں، نہیں پتہ. بالکل بالکل بالکل. وہ ایک صفحہ بھی بتاتے ہیں کبھی کبھی نا کہ اس فلانے بالکل. پھر صرف قرآن نہیں، یعنی وہ تو تورات کے بھی اور بائبل کے بھی اور ان کے بھی بتاتے ہیں، ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے. بالکل ایسی ہے. کل اس کو یہ کہہ دینا وہ جی چاند کتابیں پڑھیں گے. یار کمال حسد کرتے ہو تم. صحیح تم داد دو ڈاکٹر ذاکر کو ٹھیک. کہ وہ مدرسے میں نہیں گیا لیکن اس نے وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکے. صحیح بالکل ٹھیک. کمال ہے جی، اللہ ان کو کل گورنر سلامت ہاؤس بھی میں بھی رکھے. وہ کسی نے سوال کیا تو پہلے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ مسلم ہیں غیر مسلم؟ بول جی مسلم. کہتے سوری آج کی جو محفل پہلے پرائرٹی دی ہے کہ غیر مسلم کو. زبردست. وہ ہمارے یہاں پر مہمان ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے سوال، ان کے خدشات دور کریں گے. آپ کے میں بعد میں کروں گا، پہلے غیر مسلم کے. زبردست بالکل. تو بڑی اچھی ان کا ایک یہ نا بڑا یہ کمال ہے جی. ہم تو دعا گو بھی ہیں اور ان کا منہج فکر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بالکل صحیح اور میرا خیال ہے انہوں نے نصر حاضر میں ہجرت کی ہے تو اسلام کے نام پہ کی ہے. صحیح بات انڈیا میں رہنے کا ان کو حق تھا، وہ معذرت کر سکتے تھے، وہ اپنی سرگرمیاں کلوز کر سکتے تھے. یا جس طرح ہم نے ہمارے ہاں بنا ہوا ہے انڈیا میں اور بھی تو علماء ہیں نا بنا کے رکھی ہوئی گورنمنٹ سے، بالکل بالکل اور علل اعلان کہتے ہیں. ہم تو جی بائی چوائس بائی چوائس ہیں جی، ہمارے پاس چانس تھا پاکستان، ہم نہیں گئے جی، اس پر فخر کرتے ہیں. فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا میں وطن چھوڑ سکتا ہوں لیکن جو مشن ہے میرا، وہ اس پہ نہیں اور کمپرومائز پھر دیکھو نا جی جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو یعنی قرآن کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ نعوذ باللہ اس کے اندر فلاں فلاں جگہ پہ مسٹیک ہے. اس چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں ہمارا کون مولوی صاحب گئے ہیں؟ صحیح. کسی کو جانا چاہیے تھا نا، بڑے بڑے شیوخ جانا چاہیے تھا، وہی گئے ہیں نا. وہی ہیں. ان کی ٹائی کو بھی سلام ہے، ان کی پینٹ کو بھی سلام ہے، ان کی شرٹ کو بھی سلام ہے. انہوں نے اس کو بتایا کہ اسلام کیا ہے اور تمہارا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کی دعا گو ہیں جی. دعا کرتے ہیں ان کا ٹرپ ماشاءاللہ 1 مہینے کا تو خیر و خیریت سے گزر جائے. مہینے کا تقریباً وہ 28 دن کے لیے آئی تھنک. اچھا جی جی. اچھا ان کے مختلف سٹیز میں ان کے خطبات ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ جی اچھا بڑا ان کو ٹائم انہوں نے دیا ہے ماشاءاللہ. اور ضرورت تھی پاکستان میں، ضرورت تھی. صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر کون سے غیر مسلم زیادہ ہیں یا ہندو زیادہ ہیں. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کو ہے. نہیں وہ غیر مسلم میں کام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ترکی میں بھی گئے ہیں جی. وہ ملیشیا میں بڑے بڑے پروگرام کیے انہوں نے جی. وہ یہاں کویت میں بھی آئے، یہاں تو حالات کی وجہ سے بڑے پروگرام کی ان کو اجازت نہیں ملی نا، یعنی یہاں کے حالات ایسے تھے جو بھی تھے انتظامیہ نے، لیکن یہاں بھی انہیں اس کے باوجود بڑی بڑی نشستیں کی ہیں. تو یہ مسلم کنٹریز ہیں، مسلم کنٹری. تو غیر مسلموں میں کام تو ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ. لیکن مسلمانوں کو بھی بتانا کہ تم ہو کیا اور کر کیا رہے ہو، خصوصاً پاکستان کے مسلمان. اچھا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ علم حاصل ہوا ہے، اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم جلد ٹائم لیں آپ سے. جی انشاءاللہ. غفور صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد آپ سے ٹائم لے سکیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا مہینے میں ایک بار ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ. حاضر. تاکہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں سر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.